کھل کر گئے تو سبحان اللہ نصیب کا والا بالکل آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان کے یا اللہ 50,000 سال تک رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی، دیکھ اس کو رہے ہو، اور دیکھ اس کو رہے ہو۔ ابو بکر صدیق آئے، حضور نے فرمایا ابو بکر آج سے پہلے اتنے اس ٹائم میں نہیں آئے، یا رسول اللہ بھوک لگی تھی آپ کا چہرہ تکنے کے لیے آیا ہوں بس۔ او بھوک لگے نسیم تعلیم والوں پھر کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو جی؟ اور جب بھوک لگے کیا کرتے ہو؟ کھانا کھاتے ہو؟ ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ نے کیا رسول اللہ بھوک لگی تھی آپ کو تکنے کے لیے۔ عمر ہے کچھ لمحے گزرے عمر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ٹائم اس وقت کیسے آئے؟ پیاس لگی تھی آپ کو تکنے کے لیے۔ قحط بڑا قحط مصر میں، ہر چیز ختم، گوداموں میں پڑی ہوئی قدم ختم، خوراک ختم۔ پیارے یوسف نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ میری قوم بھوک میں حال و بے حال۔ رب نے فرمایا پیارے موسیٰ ذرا چہرے سے، رب نے فرمایا پیارے موسیٰ چہرے سے پردہ ہٹا دو، ایک دن نہیں 3 مہینے مصریوں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، کھایا نہیں، صرف جب بھوک لگتی پیارے یوسف کا چہرہ دیکھنے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنکھ خوباں ہمہ دارن توتن عادا۔ یہ کیا ہے؟ یہاں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں او گشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں او گشت زنا، سر کٹاتے ہیں آقا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے، کہاں؟ مردانے اللہ برادرانی زیواکار عرض یہ کر رہا ہے حضور کا ذکر تو ہر زمانے میں ہر دور میں بلند ہوتا رہا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی رب کا ذکر بند، رب کا ذکر کلو من علیہا فان، کلو من علیہا فان، مگر وہ تو باقی ہے، وہ باقی ہے، وہ فرما رہا ہے ان اللہ والملائکۃ یصلون، موت ہوتی ہے، موت کو بھی پھر موت آ جائے گی کلو من علیہا فان، مگر رب اپنے یار کا ذکر اس وقت بھی بلند کرتا ہے۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا میں واقعہ سناتا ہوں جو میں امام المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ سی ہیں کون؟ حضرت شیخ محدث تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب مسجد نبی میں حضور کی حدیث پڑھاتے، ایک دن نبی کریم نے فرمایا عبدالحق جاؤ سرزمین ہند پر میری حدیث پڑھاؤ، جاؤ سرزمین ہند پر میری حدیث پڑھاؤ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا جب یہاں دل کبھی بے قرار ہوتا ہے تیرے گنبد کو دیکھ لیتا ہوں، بے قراری ختم۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں حضور نے فرمایا عبدالحق جا سرزمین ہند میں میری حدیث پڑھا، حدیث تیرے ہاتھوں میں ہوگی،
تیرے ہاتھوں میں میری حدیث کی کتاب ہوگی، تیری نگاہ کے سامنے میرا قوت ہوگا۔ حضرت شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام جن کے تابع فرما بردار ہوائیں، جن کے تابع جنات، جن کے تابع چرند پرند درند، ہر چیز ان کے تابع فرما بردار بنا دی رب کبیر نے، مالک یکو سما نے، کن فیکون کہنے والے رب لم یزل نے۔ آپ نے حکم دیا اپنے ہواؤں کو، حکم دیا ہواؤں کو میرے تخت کو اڑاؤ، میرے بولو بولو۔ اس دفعہ میں انگلینڈ سے آ رہا تھا تو ہم جہاز میں بیٹھے تھے، ایک شخص کہنے لگا، وہ بھی ہمارے ساتھ مانچسٹر سے چلا، دیکھو اللہ کی قدرت ہے کہ یہ لوہا اڑتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی دیکھیں، یہ ہمارے نبی کی امت کو یہ شان دی گئی ہے۔ پیارے سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت میں رکھا، یہ سمجھے پیارے سیدنا سلیمان کو رب نے ایک تخت دیا۔ میں نے کہا چودھری صاحب کیا یہ شمار کر سکتے ہو کہ دوسری امت کو یہ کتنے تخت؟ میں ایک بار ایتھرو ایئرپورٹ کے سامنے سے گزر رہا تھا، میری نگاہ فضاؤں پر پڑی تو میں نے دیکھا بس کچھ 40 فٹ یا 50 فٹ پر جہاز آ رہے ہیں دوسرے کے پیچھے۔ طاقت نگاہ میری یہ دیکھ رہی ہے کہ اس جہازوں کی لائن ٹوٹی نہیں ہے، ہر منٹ کے بعد اڑ رہا ہے، ہر منٹ پر ایک جہاز اتر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو لندن ہیتھرو ایئرپورٹ کا کے اندر یہ جہاز ہے، باقی جتنی دنیا ملک ہیں ان کے اندر کتنے جہازوں کے چودھری صاحب یہ تخت ہے میرے نبی کے، امتیوں کو رب نے دیا تو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور رب فرما رہا ہے کہ میں نے یہ ہر چیز تمہارے مسخر کر دی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت فضاؤں پہ اڑتا جا رہا ہے، ایک جگہ ہی رب نے فرمایا نیچے اترو۔ رب نے کیا فرمایا؟ بولے بولے سلیمان پیارے نبی تخت کو نیچے اتارو۔ یا اللہ کیا حکمت؟ فرمایا یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں میرا محبوب جلوہ فرما ہوگا۔ ابھی کوئی بستی نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کسی کا کوئی گھر نہیں، کسی کی کٹھیا نہیں، کسی کوئی جھونپڑی نہیں، حوصلی نہیں، صرف بدیل میدان، مگر وہ میدان منصوب ہو چکا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ والے نبی کے ساتھ۔ محبوب اے پیارے سلیمان نیچے اترو، تخت نیچے اترا، فرمایا پیدل چلو، فرمایا پیدل چلو، پیارے سلیمان پیدل۔ میرے امام کی روح کی طرف رہی ہوگی، کیا کہا؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے میرے محبوب کی، یہاں عرب گاہ، اور وہ قاضی یاد فرماتے ہیں اس کا مقام تو حضور کے جسم
شہتر کے ساتھ لگی ہوئی بٹی فرماتے آج سے بلند و بالا آج سے بلند و بالا ہے. پھر آپ نے کہا آج یہ کر رہا ہوں آج یہ کر رہا ہوں. ایک دن حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان فارسی ہمارے پیر ہیں نا ہمارے پیر ہیں نقشبندیوں کے پیر ہیں نا بھائی. حضور کا عشق اس کی انتہا نہیں ہے. اس کی انتہا میں کتنا حضور کا عشق صرف ابھی نام سنا صرف نام سنا دیکھا نہیں حضور کو. باپ نے کہا سلیمان جاؤ بازار میں سیرت بن ہشام اٹھا کر دیکھ لو اور دوسری سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو. باپ نے کہا سلیمان جاؤ بازار سے خرید آؤ یہ سامان خرید آؤ یہ سودا لے کر آؤ. اب سلیمان فارسی گھر سے نکلے گلی میں آئے گلی سے گزرتے ہوئے بازار میں کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں ایک کلیسا ہے ایک چرچ آیا ایک گرجا گھر آیا. آواز آ رہی تھی محمد جیسا نام سنا محمد دل دھڑکنے لگا دل پہ ایک وجدانی کیفیت آ رہی ہے. دل اب قابو سے باہر ہو گیا. اچھا نہ روئیں گے آنکھوں پہ اختیار ہے. اچھا نہ روئیں گے پر دل زار زار بے اختیار ہے. یہ تو ہے ہی نہیں میرا یہ تو ہے ہی یہ دل ہمارا نہیں. اور نصیب ڈالنے والوں حضرت کو پڑھو. آپ فرماتے ارے اے خدا کے وہ میرے دل کو ڈھونڈو. ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کہاں گیا. کھل کر کو سبحان اللہ نہیں لگا کر کو سبحان اللہ. ارے اے خدا وہ میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا میرے ابھی کہاں گیا. جواب آیا اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرا جانی زیادات عرض کر رہا ہوں جب آپ نے یہ پڑھا رہے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا میرے ابھی کہاں گیا خدایا. تو جواب میرا ارے اے رضا ارے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بہت عاشقوں کا دل ہے نا. ارے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل تیرے روزہ کے مقابل وہ نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نامی اس میں گرامی محمد سنا دل دھک دھک کرنے لگا. رک گئے قدم جم گئے. اب تھوڑے سے چرچ کی طرف کلیسا کی طرف قدم اٹھنے لگے. دیکھا کہ اندر ایک سفید ریش بابا جی بیٹھے. اندر ایک سفید ریش بابا جی بزرگ بیٹھے ہیں. چہرہ اتنا نورانی چہرہ جس کی انتہا نہیں. سفید ریش سامنے کتاب کھلی ہے جس کو کہتی انجیل. کیا کہتے ہیں بولے بولے کسی کیا کہتے ہیں انجیل تلاوت ہو رہی ہے. محمد محمد کریں دے احد نال احمد کریں دے خدا کو بٹھو سے محمد ہو لے محمد کو دے دے بچھڑے دے. جب دیکھا وہ بابا جی وجد قرآن لفظاداری آنکھیں چھم چھم آنسو سے برس رہی ہے. جا کے سلیمان
فارسی کا بچپنا ہے. دو سال ہو کر بابا جی کے سامنے بیٹھ گئے. وہ حضور کا ذکر انجیل میں سناتے رہے. سلیمان فارسی سنتے رہے. اب گھر جانا بھول گئے, سودا لینا بھول گئے. پیر میرے لکھا اللہ نے گولی تبھی تو کہا نا. آپ فرماتے کیا ہوا؟ سب پڑھیا پڑھایا بھلا بیٹھے. سلیمان فارسی سے بھول گئے. میں نے گھر میں جانا, میں نے سودا لے کر جانا, میں نے یہ خرید کر لے کر جانا, سب بھول گئے. سب پڑھیا پڑھایا بھلا بیٹھیاں. ایک نام سجاندار کاریاں, بس زبان میں محمد 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے ہیں. بابا جی نے جب تلاوت ختم کی, دیکھا کہ بچہ بیٹھا ہے. پوچھا نوجوان کیوں بیٹھے ہو؟ پڑھ کیا رہے ہو؟ بس اسی نے تو یہاں بٹھا دیا. اتنی ٹھنڈی راتوں میں تم جو گھر سے آئے ہو یہاں بیٹھے ہو, کس نے بٹھایا؟ بولتے نہیں ناسیم کالونے والوں, کس نے بٹھایا؟ اسے گنبد خضرا کے وکیل نے کہا تم بھی آ جاؤ. کیوں؟ اللہ نے فرمایا میرا یار کیا ہے, عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور تو حریص ہے مومنوں پر. میرے نبی نے فرمایا اے میرے چچا عباس, میرا ذکر کر رہے ہو, سنو میری شفاعت تم پر واجب. اے مسجد میں آنے والوں, حضور کا میلاد منانے والوں, حضور کا ذکر کرنے والوں, حضور کے نام کے نعرے لگانے والوں, مدینے کے تاجدار نے فرمایا میری شفاعت تم پر. حضور سلیمان فارسی نے بس وہیں کی ہو کر رہ گئے. باپ ڈھونڈ رہا ہے, باپ ڈھونڈ رہا ہے بیٹے کو, مگر بیٹا ڈھونڈ رہا ہے محمد کریم. محمد یاد جب یہ دیکھا نا منظر تو بڑی پیاری بات ہے. حضرت غلمن خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھا شریف والوں اتنی تھی جو گل چور آ رہا. اب محمد یار باپ کو بھول گئے, باپ کو بھول گئے, ماں کو بھول گئے, عزیز و اقربا کو بھول گئے. پھر ایک جمع کے بیٹھ کے نہیں, یہاں سے کچھ یار کا پتہ معلوم ہو رہا, یہاں سے یار کا پتہ معلوم ہو رہا ہے. اتنی تھی جو گئے جو دھار پھیرا, ہند سندھ پنجاب دمار پھیرا, سن پاک شہر بازار پھیرا. کیوں پھیرا میں کیوں بتا یار میرا کسان سبب. حضور کا ذکر کلیساؤں میں, حضور کا ذکر سہراؤں میں, حضور کا ذکر فضاؤں میں, میرے نبی کا ذکر دریاؤں میں, میرے نبی کا ذکر سمندروں میں, ہر چیز حضور کا ذکر کر رہی ہے. کیوں رکھے رہا ہے ورفعنا لک ذکرک. اس بابا جی کا وصال ہو گیا دنوں کے بعد. سالوں میں سے قبل کا بیٹا تم یہاں سے چلے جاؤ, میرا آخری وقت آ گیا ہے, تم فلاں شہر میں چلے جاؤ, فلاں شہر میں چلے جاؤ, وہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے. وہاں پہنچے تو چند دن وہاں رہے, ان کا بھی آخری وقت آ گیا. انہوں نے کہا وہ جن کی تلاش میں تم نکلے ہو, جن کا ذکر تم سن رہے ہو, وہ مکہ میں پیدا ہونے والے. آپ کی عمر اتنی بڑی جس کی مطلب کہتے ہیں 450 سال, تو کہتے ہیں 500 سال. سیدنا سلیمان فارسی کی عمر رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا سلیمان تو میری اہل بیت میں سے ہے, یہ شان میری حضرت سلیمان فارسی.
فرمایا سلمان تم میری اہل بیت میں سے، جس ہستی کو رسول اللہ نے اپنی اہل بیت میں سے کہا، پھر ان کی عظمتوں کو اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ ایک بات آ گئی ہے، میں کیا کروں؟ اگر اجازت ہو تو میں سنا رہا بہت باتیں ہیں حضرت سلیمان فارسی کی عشقی دن۔ حضور نے فرمایا تو میری اہل بیت میں سے دن حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے آستانہ میں آئے۔ سیدہ نے پوچھا سلیمان سنو، عرض کرتے ہیں اے سیدہ کائنات، اے مخدومہ کائنات، میری نکاح میں جو آنے والی حور اس کا نام سلمہ ہے، رب نے اس کو میرے پاس بھیجا، رب نے اس کو میرے پاس بھیجا ہے۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے سلیمان تیرے نکاح میں آنے والی ہو جنتی حور۔ حضور کہہ رہے بیت کی تو حوریں بھی غلام ہیں، فرشتے بھی غلام ہیں۔ عالم کے ابو جان نے بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا ہے، لمبا اپنے علماء سے سنا ہوگا کہ آپ چکی پی رہی ہے، بھگورا بھی خود بخود ہل رہا ہے، آپ کی آنکھ لگی تو چکی بھی خود بخود چل رہی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں ابو جان یہ واقعہ بڑا عجیب، فرمایا ہاں بیٹی میری آل کی خدمت کے لیے رب نے فرشتوں کو آج یہ کر رہا ہوں۔ سیدہ نے کہا سلیمان تیری جنت میں نکاح میں آنے والی حور میرے پاس ہے۔ معلوم ہے سلیمان فارسی نے کیا پوچھا، کیا کیا؟ عرض کرتے سیدہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ چار بھائی میں بیٹھی یا نیچے بیٹھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا سلیمان میرے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی نیچے، اور سوال کرتے ہیں اے سیدہ کائنات، اے مخدومہ کائنات، اگر وہ تمہارے برابر بیٹھی خدا کی قسم کھا کے گئے اس کے ساتھ میں نے کہا کبھی نہیں کرتا، تمہارا ادب ہی نہیں جانتی۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ کروں سیدنا سلیمان فارسی بے شمار آپ کی سیرت کی کتابیں پڑھو، عشق کی واقعات پڑھو، حیران ہو جاتا ہے۔ آپ حضور کی دیدار کی خاطر وہاں سے چلے، راستے میں آپ کو ایک قافلے والوں نے لوٹ لیا، پکڑ لیا، مدینہ جا کر بیچ دیا۔ آپ خریدنے والے یہودی نے کہا لو یہ میرا مال ہے، گوڑی کرو، لو یہ میرا باغ ہے اس کی رکھوالی کرو، لو یہ میرا باغ ہے اس کو پانی دو، اس کی صفائی کرو۔ ایک دن ہاتھ سے تو صفائی ہو رہی تھی مگر دل کہیں اور تھا۔ ارے اے خدا کے بندوں کو میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کہاں گیا خدایا۔ یہ تو اعلیٰ رب جی نے تو سیدنا سلیمان کا ان کا عشق تو اور زیادہ۔ آواز آئی گوڑی کر رہے ہیں، باقی گوڑی ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے، آباشی کا کام ہو رہا ہے، کانوں میں آواز آئی تلال البدر ہو رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا دوستو، شخص پریشانی میں مبتلا ہوگا، اچانک نور معاشر پر چھا جائے گا، سنیوں کی نگاہ اٹھے گی، نہیں کہہ رہے سنیے، سنیوں کی نگاہ اٹھے گی، جب نگاہ اٹھے گی تو کہے گے وہ دیکھو نور برساتا ہوا عرب کا تاج ہے۔ وہ سنی ہوگا لگے ہوگا نہیں بول رہے، شاہی نہیں بول رہے، نہیں ایسا نہیں، اب مست مجھے معلوم نا مست بیٹھے، ہاں
بیجار میں کہا میں بیان کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی آپ بولتے ہیں ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے. میں نے کہا میں نہیں کسی بڑا سلام وزنے میں نہیں وزنے میں جانا. وہ سنی گئی کہ وہ دیکھو دور برساتا ہوا عرب کا تاج بنا میری رات غلاموں کو یتیموں کو کرا لایا. سلیمان فارسی کام میں مشغول مگر کام ادھر لگے ہوئے. کیا سنا کاموں نے تلال قدر والینا ماہ کامل طلوع ہویا. وہ ماہ کامل طلوع ہوا کہاں سے؟ جیسا کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لنا شمسن وللہ فاق شمسن والشمسی شمس الناس تطلع بعد فجر والشمسی تطلع بعد العشاء. آواز سنیت الوداع. وہ ماہ کامل جو طلوع ہوا سنیہ کی وادی سے. سلیمان اٹھے اس طرح ہاتھ جھاڑے دیکھنے لگے اس محبوب کو جس کی خاطر گھر کو چھوڑا, جس کی خاطر در کو چھوڑا, جس کی خاطر مڑیوں پہ پھرتے پھرتے مدینہ آئے. ان کا دیدار کرو. ان کی اس آواز نے بچیوں کی آواز نے دبا کے رکھ دیا. سمجھ گئے وہ آنے والا آ ہی گیا, نور والا آیا. اللہ کو سلام میری کی اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ سلامت ہمیشہ. آج یہ کر رہا ہوں جب چھوڑا کام کو مالک پاس بیٹھا تھا زور سے آپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا. سلیمان فارسی آئے لیکن حضور کی خاطر مار پڑی, سرکار کی خاطر مار پڑی. ایک بار نہیں 100 بار نہیں. حق بات کہیں گے سرکار کہیں گے, ایک بار نہیں 100 بار کہیں گے. یہ ایک جان کیا ہزاروں جانے اس نبی کے قدم کی قربان کرتا. رب نے فرمایا محبوب جنت پہ قربان, جنت کی حوریں تیرے قدموں پہ قربان. رب نے فرمایا رب فرمایا جنت قربان, حوریں قربان, فرشتے قربان. محبوب میں اپنی ساری مخلوق تم میں قربان. یہ شان ہے حضور کی, یہ عظمت آقا کی, یہ مقام ہے ہمارے نبی کا. آج یہ کر رہا ہوں. سلیمان فارسی پھر کام میں مشہور ہو گئے. ایک دن موقع پایا, ایک دن موقع ملا کہ میں نے جو انجیل میں پڑھا تھا. کس میں؟ بولے بولے کیا پڑھا؟ ذکر مصطفیٰ. کیا پڑھا بھائی؟ بولے بلند آواز سے. سیدنا یوسف علیہ السلام جب ان کو مہم پڑتی نا, سیدنا یوسف علیہ السلام تنہائی میں بیٹھ کر ایک نام کا ورد کرتے ہیں. کیا کرتے ہو؟ کہا محمد کا نام لیتا ہوں. یہ تو ہر نبی کا ورد تھا, میرے نبی کا نام, ہر نبی کا ورد. آدم صفی اللہ نے بھی یہی کہا, اللہ اس نام کے صدقے جس نام کو تم اپنے عرش کے چہروں پر, عرش کے پائے پر اپنے نام کے ساتھ لکھا, اس محمد کا واسطہ میری لفظ معاف. رب نے فرمایا پیارے آدم میں نے ابھی پیدا ہی نہیں کیا, تجھے کیسے معلوم؟ میں نے آدم صفی اللہ نے عرض کیا میں جان کے جس کا نام خود اپنے نام کے ساتھ لکھا مقام ہے. رب نے فرمایا سچ کہا. اے پیارے آدم اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں تجھے پیدا کرتا نہ کائنات میں بنا.
کی یقینیاں، یہ عصر و جماعت انہی کی قدموں کا صدقہ ہے۔ سلیمان فارسی نے پڑھا کہ وہ جو نبی آخر زمان ہوں گے وہ زکوٰۃ نہیں کھائیں گے۔ زکوٰۃ بولے صدقہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، زکوٰۃ نہیں کھائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔